یہ وہ پوسٹ ہے جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب در حقیقت یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ایک زمانے میں شائع ہوا تھا پمفلیٹ کی صورت میں، پھر اس کے اوپر عبارات لکھی گئی، کتابیں جوابات کی صورت میں لکھی گئی، لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور حدیث کی پیروی کریں اور ان علماء کی پیروی کریں جو آپ کو حق بتا رہے ہیں، جو آپ کو درست بتا رہے ہیں، اور آپ خود سے ان مسائل کی چھان بین کرنا چھوڑ دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو باہم شیر و شکر کر کے عقیدہ اہل سنت کی یوں سمجھے خدمات سر انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اوپر مسلک کے اوپر ان کا سایہ تدیر قائم و دائم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوالِ احترام، جیسا کہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معاملات، مشاجرات اور جو ان کے اس قسم کے جو حالات ہیں ان میں پڑھنا ہمارے علماء اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بالکل ناجائز، حرام اور سخت حرام ہے، اور چونکہ اس میں بے حد حکمتیں موجود تھیں، اس بنا پر ہمارے علماء کرام ہمیشہ یہ فتویٰ، یہ مسئلہ آپ کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن کچھ سطحی علم رکھنے والے یا کچھ علوم سے ناواقف حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ ان باتوں کی تہ تک جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو علماء ان کو ہمیشہ ان معاملات سے روکا کرتے تھے کہ بھائی ان معاملات میں نہ پڑھیں، ان معاملات میں نہ پڑھیں، کیونکہ یہ معاملات ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، ایک ہی جماعت کے ساتھ ہیں، مقدس جماعت ہے، ان کا تعلق آپس میں کیسا رہا، کیوں رہا اور کس وجہ سے رہا، اور کیا اسباب بنے، کیا وجوہات بنی، کیا ذرائع اور وسائل بنے، وہ اچھے معاملات یا برے معاملات جو بھی تھے وہ ہم ان کے معاملات کو اللہ اور رسول علیہ السلام کے سپرد کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب ان معاملات کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جب چھیڑا گیا، تو چاہے اس کی کوئی وجوہات، اس کا پس منظر پیش منظر کیا تھا، میں اس میں نہیں جا رہا کہ وہ ایک بڑی ڈیٹیل اور تفصیل طلب ایک بات ہے، لیکن جب یہ معاملات عوام میں آ چکے علماء کی طرف سے، تو اس سے کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا فتنہ پھیلا، وہ ہماری عوام کے بھی سامنے ہے، وہ ہمارے خواص کے بھی سامنے ہے۔ اسی طرح اس وقت دو گروہ موجود ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ناصبیت اور رافضیت اور خارجیت کے جو فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر آپ ان کی ویڈیوز ان کی آپ کے سامنے گزرتی ہوں گی، آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ اس سے جہاں ہر سنی مسلمان کا دل دکھتا ہے، وہاں علماء کا بھی اس حوالے سے بڑا دل دکھتا ہے کہ دیکھیں جی اب یہ معاملات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ پہلے صرف علماء کی حد تک تھے، کتابوں کی حد تک تھے، عبارات کی حد تک تھے، اب جو ہے اس قدر عام کر کے لوگوں کے درمیان پھیلائے گئے کہ لوگ اب تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم ان کی مانیں یا ان کی مانیں، اب یہ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں، ان میں جھوٹ کون بول رہا ہے، غلط بیانی کون کر رہا ہے، ہم کس کی طرف مائل ہوں اور ہم کون سا عقیدہ رکھیں، کون سا مزاج رکھیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور حدیث کی پیروی کریں اور ان علماء کی پیروی کریں جو آپ کو حق بتا رہے ہیں، جو آپ کو درست بتا رہے ہیں، اور آپ خود سے ان مسائل کی چھان بین کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر علماء بھی اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، میں ان سے اولاً تو گزارش کروں گا کہ اس قسم کے مسائل جو ہے وہ عوام میں ڈسکس نہ کیا کریں، اگر کرتے بھی ہیں تو کم از کم عوام جو ہے وہ ان معاملات کو علماء کے حوالے ان کی سپرد کر کے، اللہ رسول علیہ السلام کی سپرد کر کے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ علماء بھی اللہ کے سامنے کسی نہ کسی دن حاضر ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت یہ گزشتہ دنوں سنی کانفرنس کے نام ایک کانفرنس ہوئی جو کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے مکی شریف میں منعقد فرمائی، تو اس میں افتخار الحسن صاحب جو کہ ایک صاحبزادہ صاحب ہیں، ایک خانوادے کے اس وقت یوں سمجھے کہ پیر ہیں، انہوں نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو یہ کہتے ہوئے واضح کیا کہ تمہارے اندر ہمت ہے تو تم آؤ اور اس وقت مناظرے کا چیلنج دو۔ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بیٹھے ہوئے اور تم سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے بالکل ہر وقت تیار رہیں گے۔ اور جب حنیف قریشی بدبخت ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کروں گا، آؤ، اور لعین پلید آؤ، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آؤ، اگر غیرت کی رتی بھر بھی تمہارے اندر ہے تو آؤ، اب آ کر تم مناظرے کا چیلنج کرو، لیکن چوہے کی طرح تم اب بن میں چھپو گے اور مناظرے کا چیلنج نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے سامنے بیٹھنے والے ہو۔ جبکہ دوسری جانب زاہد نعمانی جلالی صاحب کا کلپ میں اپلوڈ کر بھی چکا ہوں اور دوبارہ آپ کے سامنے میں ان کا بیانیہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر جو کہ یوں سمجھے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے وکیل مطلق ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب مناظرہ کریں گے تو وہ صرف اور صرف عرفان شاہ مشہدی صاحب کے ساتھ کریں گے، وہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ نہیں کریں گے۔ حنیف قریشی صاحب کو اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ مجھ سے کرنا پڑے گا، یعنی مولانا زاہد نعمانی جلالی صاحب کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح زاہد نعمانی جلالی صاحب جو مناظرہ کا بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو حنیف قریشی کے ساتھ مناظرہ جو ہوگا
وہ اس طور پر مناظرہ ہوگا، اصل میں اس پورے معاملے کا جو پس منظر ہے نا کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی، یہ وہ پوسٹ ہے جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب در حقیقت یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ایک زمانے میں شائع ہوا تھا پمفلیٹ کی صورت میں، پھر اس کے اوپر عبارات لکھی گئیں، کتابیں جوابات کی صورت میں لکھی گئیں، لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ اب زاہد نعمانی جلالی صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو تم اس پوسٹ کے شائع کرنے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، تحریر کرنے والے پر یہ حکم لگاؤ کہ رافضیت کی بنیاد رکھنے والے کا کیا حکم ہے، جنہوں نے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا ذہن رکھتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے مریدین کا کیا حکم ہے، اس کے بیٹوں کا، اس کی اولاد کا کیا حکم ہے، آیا وہ بندہ رافضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ چلو کلپ کی صورت میں ہی جواب دو کہ یہ اشتہار شائع کر کے رافضیت کی بنیادیں رکھنے والے کا کیا حکم ہے، یہ رافضی ہے یا نہیں ہے، اس کے مرید رافضی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بیٹوں کا کیا حکم ہے۔ پہلے تو یعنی زاہد نعمانی جلالی صاحب کا یہ مطالبہ ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کی صورت میں ہی صحیح پہلے اس کا جواب دے دیں، پھر ہم بیٹھ کر ایک مرتبہ مناظرہ کیا جائے گا اور مکالمہ ہوگا۔ تو میں زاہد نعمانی جلالی صاحب سے یہ عرض گزار ہوں کہ آپ اس کو سامنے ہی بٹھا کے مفتی حنیف قریشی صاحب کو اور اس بات پہ مناظرہ کر لیں اور اسی بات پہ آپ مکالمہ کر لیں۔ چہ جائے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی جب تک اس پر ویڈیو نہیں بنے گی تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے، یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ جانبین سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خیر ہو، یعنی دونوں کو یہ ویڈیو کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ یا تو یہ بات ہے یا تو یہ ہے کہ کوئی خیر چاہتا ہی نہیں اور چاہتے ہیں کہ بس جیسے معاملات چل رہے ہیں وہ چلتا رہنے دے۔ بہرحال اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ رہا ہے، یہ کتاب جو ہے بہار شریعت پہلی جلد ہے، مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب اس میں جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کے درمیان عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، یہ کتاب میں نے صرف اس وجہ سے منتخب کی حوالہ دینے کے لیے کیونکہ یہ کتاب انتہائی عام ہے، شاید ہر دوسرے تیسرے گھر میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جو افراد ہیں ان کے ہاں یہ کتاب موجود ہوتی ہے، ورنہ کتابیں الحمدللہ اور بہت ساری تھی، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جو اردو میں موجود ہے اور ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس سے پڑھ سکتا ہے۔ امامت کے بیان میں حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے صفحہ نمبر 51 پہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے۔ اب اس قدر تاکید کے ساتھ فرمانا اس کے پیچھے کتنی یوں سمجھے حکمتیں ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں نے ان باتوں کو نہ سنجیدہ لیا نہ سیریس لیا اور ان باتوں میں کود پڑے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار اور سچے غلام ہیں۔ بس ایک سنی مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان سب ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھے کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تو بس ہمارے لیے یہ ڈگری ان کی کافی ہے۔ اب یہ ان باتوں میں پڑھنا اور تاریخی روایات میں موضوع اور من گھڑت اور مجہول روایات میں پڑھ کر پھر معاذ اللہ ان کے اوپر سب و شدم اور دشنام ترازی کرنا یا تبرہ بازی کرنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مکمل برخلاف ہیں۔ میں ان ہستیوں کی بارگاہ میں بھی گزارش کروں گا کسی نہ کسی طور اس معاملے کو سلجھائیں تاکہ عوام جو ذہنی انتشار کا، ذہنی کوفت کا اور ذہنی آزمائش کا شکار ہے تاکہ اس سے نکل کر ایک بار پھر یہ جتنے بھی عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو باہم شیر و شکر کر کے عقیدہ اہل سنت کی یوں سمجھے خدمات سر انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور دین کے اوپر مسلک کے اوپر ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔